أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون إنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيأكلون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے کسے ہور کتاب نو پڑھیے کیوں. ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے کسے ہور کتاب نو پڑھیے کیوں. میرے بھائی قرآن ہدایت عظیم کسے ہور کتاب نو پڑھیے کیوں. میرے بھائیو، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام قرآن کریم میں جس کو اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے ہدایت نازل کیا ہے، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس آگ کو حضرت انسان کے لیے اور پتھر کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کی گئی ہے، اس سے بچنے کا اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا. اس سے اگلی میں فرمایا کہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے جنت میں رہیں گے، اس جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان کے لیے پاکیزہ بیوییں، پھل اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا. لیکن میرے بھائیو، اللہ رب العزت اب اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ وہ مچھلی کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی. ایمان والے تو اس سے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، کافر کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے. اس کے ذریعے بشر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے. اور گمراہ تو صرف فاسقین ہی ہوتے ہیں. میرے بھائیو،
فاسقین کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ جو ایمان سے خروج کرتے ہیں اس کو فاسقین بولا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے یہ کتاب قرآن مجید، اس میں حضرت انسان کے لیے چھوٹی چھوٹی سی مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ کوئی انسان اللہ کی تعارف سے بے خبر نہ رہے، اللہ کے تعارف سے محروم نہ رہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت کا احسان، کا کرم 3 صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایک، اللہ رب العزت کسی پہ اپنی رحمت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے کرم کی صورت ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کسی پہ اپنی نعمتیں، کسی کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کا کرم کی علامت ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کتاب قرآن مجید کو حب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے سینے میں رکھتے ہوئے پڑھیں اگر، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے لیے بطور رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے اور احسان بھی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم پہ کتنی رحمتیں نازل کی ہیں، بے شمار۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، عطا کی ہیں ہمیں، بے شمار۔ ایک نعمت ہے نا اللہ رب العزت کی آنکھ۔ یہ آنکھ اگر کسی کی نہ ہو تو انسان بے نام ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آپ میں سے اکثر بھائی جانتے ہیں کہ جو نبینے ہوتے ہیں ان کا کوئی نام نہیں جانتا، انہیں نبینے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ آنکھ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے ہم پہ۔ وہ پنجابی شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ قدرت والوں ایک اکھ ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے طبیباں دی ڈانی، دنیا دے طبیباں دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جن ہر پور دا چیلا، زور لگاوے اکیلا اکیلا، کدی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا، نقلی ڈیلا کوئی بنا بھی لوے گا، پھر بھی اس چوں نظر نہ پوے گا، بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا، جس رب نے ہر چیز تینوں مفت وچ عطائی، اے انسان احسان اس کی تو نے کیا قیمت چکائی۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم پہ کتنی نعمتیں عطا کی ہیں ہمیں۔ تو خدا را ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں فرمایا کہ ہم نے انسانوں پہ ایک احسان کیا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھ کے، آپ کی سیرت کی، اس کے اوپر چلنے کی کوشش کریں، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیز و وقار کو اس بات کی تلقین کریں، خود اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔